السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معابلنچروں کی معابلنچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ بجا واقف ہے، کیونکہ یہ آپ کا بھائی ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ آپ لوگ ساری دنیا کی خبروں کی جانکاری رکھ سکے۔ کہاں پہ ظلم ہو رہا، کہاں پہ مسلمانوں کے اوپر اتیاچار ہو رہا، چائنا میں کیا ہو رہا، لنکا میں کیا ہو رہا، فلسطین میں کیا ہو رہا، امریکہ میں کیا ہو رہا، سعودیہ میں کیا ہو رہا، کویت میں کیا ہو رہا، انڈیا میں کیا ہو رہا، ہر جگہ کی خبر آپ تک پہنچ رہی ہے۔ بہرکیف میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ آپ لوگ منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، کیونکہ یہ آپ کا بھائی آپ کو معلوم ہے گھر بیٹھے آپ لوگوں کو جھولی میں یہ خبریں ڈال دیتا ہے۔ خیر آپ لوگوں کے لیے 2025 حالانکہ ہمارا سال تو نیا سال محرم میں چالو ہو جاتا ہے، لیکن جو مناتے ہیں خوشیاں نئے سال کی کمنگ پر، وہ بہرحال آج 1 جنوری اور چالو ہو چکا ہے۔ آپ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو، ہیپی نیو ایئر 2025۔ اللہ سے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سال ہمارا خوشیوں بھرا رہے۔ جو بے روزگار ہے اللہ ان کو روزگار سے لگائے، جو بیمار حال ہے اللہ ان کو شفائے کاملہ شفائے جمیل عطا فرمائے، اور جو پریشان حال ہے اللہ ان کے پریشانی کو دور فرمائے۔ بہرحال آپ لوگوں سے ایک التجا ہے ابو فیصل کی کہ آپ لوگ نمازوں کی پابندی کرو اللہ کے واسطے۔ آج یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہے، آپ لوگوں کی عبادتوں کا اثر ہے کہ آج ہر طرف مسلمانوں کی توتی بول رہی ہے۔ چاہے فلسطین لے لو، کتنا ظلم ہو رہا تھا، کتنا اتیاچار ہو رہا تھا، کتنی زیادتی ہو رہی تھی، یہ ساری تھمسی گئی ہے، کیونکہ ان کو جب گھب بول کے ان کو جب دے دیا نا، اب اتنا درد ہو رہا کرتے پکا ان کا، اب انہوں پریشان ہے علاج کرا لینے میں، معلوم ان کے علاج نہیں ہو رہا، پک کا ویسا پڑا، تو انہوں کیا تھے معلوم ہے، ایک حماقت، ایک تکبر، ایک غرور پہ مبتلا تھے۔ ارے ہم جو چاہے کریں گے، نہ ہم کو کوئی روکے گا، نہ ہم کو کوئی ٹوکے گا، نہ ہم کو کوئی بولے گا۔ لیکن جب ان کی اماں بہن پہ آئے نا، ان کو جو ہے سو صحیح طریقے سے پتہ چل گیا کہ ہم بھی کیا طاقت رکھتے، ہمارے پاس بھی ایمان کا کیا جذبہ ہے۔ اب یہ کچھ بکاؤ رہتے بھائی، کچھ دلے رہتے کنٹریوں میں، نام تو نہیں لینا چاہ رہا ہوں، لیکن آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، عقل مند کو اشارہ کافی، کیونکہ ابو فضل کی بولی تیر بن کے لگتی، جہاں لگنا ہے وہاں گھپ بول کے لگ جاتی، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، تیر بن کے کام کر دیتی انہیں، سمجھ رہے نا۔ اور بہت زہریلی الفاظ رہتے کہتے ابو فضل کے، میں نے بول رہا ہوں، دنیا بولتی ہے، معلوم ہے نا۔ اور لنگا کسی کو کرنے بیٹھا میں، اگرچہ پردے فاش کرنے بیٹھا، کتنے بری طریقے سے کر دیتا ہوں، بے نقاب ایسا کرتا ہوں میں، کبھی آئینہ نہیں دکھانا آئینوں میں، کبھی آئینے میں چہرہ نہیں دکھانا آئینوں، کبھی آئینے میں آئینہ نہیں دکھانا آئینوں، معلوم ہے چہرہ تو دور کی بات ہے۔ برکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ابھی جو حالات بد سے بدتر ہو گئے ہیں لوگوں کے لیے، اور خاص کر ہمارے لیے خوشیوں کی بات ہے، کیونکہ اس وقت جو ڈھونگی کے اوپر
جو اس کی کھینچتان جو چالو ہو چکی ہے، پھر آگے گاڑ اس کے اوپر گری. حالانکہ نتیش کمار چندرا بابو نائیڈو پہلے ہی این ڈی اے کا سپورٹ چھوڑتے اور باہر نکل جا رہے ہیں بول کے گھپ بول کے دے ڈالے. کس کو دیا آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ موٹا بھائی ابھی تک پریشان ہے معلوم. موٹا بھائی ابھی تک ٹریا لگے ہوئے، موشنز لگے ہوئے، نہرو کریں گے تھے ایسے ہو جاتی ابھی نو اور ایک 4 دن میں رات. پھر لوگ دیکھ کے بول رہے ہیں کون سے مرض میں مبتلا ہو گئے، کون سی بیماری آ گئی ان کو. لیکن یہ بددعائیں معلوم جو کرے ہیں منا راجم، وہ منا راجم نہیں کر رہا اب ان کا جو اتیاچار، جو ظلم، جو زیادتی جو کرے نا، خاص کر ہمارے اوپر، دلتوں کے اوپر، کمزوروں کے اوپر جو اتیاچار ان کا رہا ہے، وہ اتیاچار کا جواب دے رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. کیونکہ ان کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، جب وہ گرجتی ہے نا ایسے ہی برستی ہے، فلسفے مٹ جاتے ہیں، وجود ختم ہو جاتا، کائنات ہستی مٹ جاتی ہے. یہ سب اللہ کی طرف سے. اس لیے بولتے ہوئے آ رہے ہیں تکبر مت کرو، غرور مت کرو. سمجھے نا؟ کریں گے اگرچہ تو یہ بھگتنا پڑے گا. اور آپ لوگوں سے بھی ایک التجا ہے میری، آپ لوگوں سے بھی ایک درد مندانہ اپیل ہے میری، اپنے سے کمزور کے اوپر طاقت آزمائی مت کرو، اس کو لے کے چلو، اس کی مدد کرو. ہماری پہچان ہے، وہ ہمارے اسلام میں ہے یہ چیز. کمزور کی مدد کرنا، غریب کی، یتیم کی، اسیر کی مدد کرنا، یہ ہمارا فرض بن جاتا. اگرچہ ہم نفسی ہمارا دیکھیں گے اگرچہ تو ہم گنہگار بنیں گے، ہم گنہگار بنیں گے جس کی کوئی معافی نہیں ہوگی. یہ بات کان کھول کے سن لو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو. بات تو ابو فضل کی کڑوی ہے، کیونکہ مٹے باتیں میرے کو نہیں آتے. اپن گھپا گھپ کے آدمی ہے، سمجھے نا؟ جو بولتے ڈنکے کی چوٹ پہ بولتے اور بولنے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. اپنے پاس نہیں ہے وہ، اپنے پاس نہیں ہے وہ. سننا ہے تو سنو، نہیں سننا ہے بھائی مع السلامہ بولتے اپن. اپنے پاس وہ عادت ہی نہیں ہے. بہرحال آپ لوگوں کو یہ کہنا بہت ضروری تھا. ابھی سنیاسی کے لیے 2 جگہ چھاپے مارے. اب وہی ای ڈی کو یوز کر رہے ہیں جو ای ڈی پریشان کر کے یہ لوگوں کو رکھی تھی. کانگریس کے لیڈروں کو، کانگریس کو، چاہے راہل گاندھی ہو، چاہے پرینکا گاندھی ہو، یا کیا نام ہے اس کا، چندرشیکھر راؤ، کے سی آر کی بیٹی کا ہو یا کس کا بھی ہو، جو سماجوادی اکھلیش یادو کا ہو، سوپ کو تنگ کر کے رکھے تھے. کیونکہ موٹا بھائی گود لیے سو ہے اس کو، کس کو؟ ای ڈی کو. وہ اب ای ڈی کو استعمال کرتے ہوئے آج یہ سنیاسی لنگا بھکا خط گڈا منہ بڈھا کیسا ہے انہیں بھائی؟ اس کو خود شرم نہیں آتی ہوں گی؟ جب انہیں آئینہ دیکھ لیتا، اپنی صورت دیکھ لیتا تو اس کو کنراہٹ نہیں ہوتی ہوں گی؟ اتنا اس کے بارے میں بات کرنا اپنے کو شرم آتی معلوم، خدا کی قسم. لیکن اس کو نہیں ہے معلوم، شرم نام کی چیز نہیں ہے. کیونکہ انہیں بے حیا ہے، انہیں بے غیرت ہے. سمجھے نا؟ بے غیرت بولے تو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، ویسا ہے انہیں. لیکن اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. دنیا کہاں جا رہی، انہیں کہاں جا رہا. انہوں 600 700 800 سال پیچھے جا رہے ہیں. زمین کے نیچے، مسجد کے نیچے دیکھ رہے ہیں انہوں کیا ہے بول کے، سمجھے؟ اب لیکن جس طریقے سے سپریم کورٹ نے جو دھاڑا ہے، یہ دھاڑ پہلے ہی لگانا تھا 3-4 سال پہلے. کم سے کم بابری مسجد کو جو شہید کرے وہ نہیں ہوتی تھی. بابری مسجد کو جو شہید کرے نہیں ہوتی تھی. چلو دیر سے آئے لیکن درست آئے. گینوابی مسجد کا وہ ہاؤس بھی واپس آ گیا، وہ اعلان، وہ ججمنٹ آ گیا کہ وہاں پہ ہاؤس تھا، ہاؤس ہے، ہاؤس رہے گا. یہ ایک چیز ہو گئی.
دوسرا سنبل مسجد کے جو مجرموں کو جو باقی کے گرفتار کرنے کے تھے اس میں سے 11 گرفتار ہوئے ہیں. اور دوسری چیز جو مسلمان بچوں کو جو گرفتار کرے تھے چھاپے مار کر ان کو تقریباً 35% رہا کر چکے ہیں اور ان کے اوپر کوئی کیس نہیں رہے گا. ان کو باعزت بری کیا جائے گا. پہلی چیز تو پہلے چھوڑنے کا حکم ملا, چھوڑ رہے ہیں یہ لوگ. اب اس کے بعد کورٹ خود ایک ججمنٹ دے گا کہ ان کے اوپر کوئی FIR کوئی کیس نہیں ہوگا, کیونکہ ناجائز طریقے سے پڑھتے لکھتے بچوں کو جو کالجوں کو جاتے, جو اسکولوں کو جاتے, جو معصوم بچے ہیں جس کی ایج 14-15 سال ہے ان کو 18 کے اوپر ہے بول کے اندر ڈال دی. اتنی زیادتی, اتنا ظلم, ارے انتہا کر دیے وہی ذلیلوں کے بچے. یہ اللہ ان کو غارت کرے, اللہ ان کو نست نابود کرے, اللہ ان کو زمین بوس کرے, اللہ ان کو ایسی بیماری دے جو لا علاج ہو, جس کا کوئی علاج نہیں ہے. باہر کے منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم.